وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت ذات کے لیے، کروڑوں درود و سلام نبی الرحمہ، نبی التوبہ، نذیر بشیر سراج منیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران سے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت، عنایت، فضل اور توفیق کے ساتھ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں شرح صدر سے عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سن کر سنا کر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد و حساب نعمتوں میں ایک نعمت خطبہ جمعہ بھی ہے، جمعہ کا دن بھی ہے۔ خطبہ جمعہ شروع ہونے سے پہلے آنا یقیناً اس کی قبولیت کی ایک نشانی ہے۔ جمعہ کا دن خیر اور برکت ہے، نور ہے۔ جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ کی انمول نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے زندگی کا آخری خطبہ جمعہ بھی ذوق اور شوق کے ساتھ، شان و شوکت اور تیاری کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر
جو پیغام میں نے آپ بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں کے سامنے عرض کرنا ہے وہ انتہائی اہم اور ضروری ہے، بلکہ کل قرآن مجید اور نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کے اندر ہمیں کامیابیاں مل جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے حقدار ہم بن جائیں، تو پھر آج کی یہ گزارشات جو ہیں ان کو سنانے والا اور سننے والا دل کے کانوں سے جو ہے وہ سنے، کیونکہ جب تک بات دل کے اندر نہیں جاتی اس وقت تک اثر نہیں کرتی۔ اللہ تو اپنی رحمت سے، قرآن و حدیث سے ہمارے دلوں کو، ہمارے سینوں کو منور فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے 30 پارے کیوں نازل کیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو کیوں مبعوث کیا؟ مقصد کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے 30 پارے کیوں نازل کیے؟ یا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کو کیوں نازل کیا؟ انبیاء کا سلسلہ کیوں قائم فرمایا؟ اور ان انبیاء میں سب سے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اللہ نے کیوں مبعوث کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ تو قرآن و حدیث کے مطالعے سے میرے بھائیوں یہ بات پتہ چلتا ہے کہ انسانیت، درجہ انسانیت کھو چکی تھی۔ سادہ سی زبان میں انسان نہیں رہے تھے۔ انسان ہونا بھول گیا، انسان اپنی ذمہ داری اور فرائض بھول گیا، اور انسان اپنا انجام بھول گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ یاد دلانے کے لیے کہ تو انسان ہے، میں نے تجھے انسان بنایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تجھے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا کر کے بڑی عزت عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا کرم ہے۔ آپ نے اور میں نے کوئی درخواست تو نہیں پیش کی تھی کہ یا اللہ ہمیں انسان بنانا۔ وہ اللہ چاہتا تو کوئی جانور بھی بنا دیتا، وہ اللہ چاہتا تو ہمیں کوئی درندہ بنا دیتا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی بڑا فضل کیا کہ انسان ہونے کے بعد ہمیں اللہ نے مسلمان پیدا کیا۔ تو انسان انسانیت کو بھول چکا تھا، اپنی ذمہ داری کو بھول چکا تھا، بلکہ انسان اپنے انجام سے غافل ہو چکا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے 30 پاروں کو نازل کر دیا، اور اللہ پاک نے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو مبعوث کر دیا، تاکہ لوگوں کو یہ یاد ہو سکے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے تو کیوں بنایا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمارے فرائض کیا ہے۔ معاشرہ انسانیت سے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے آنے سے پہلے معاشرہ جو ہے وہ ذلتوں کے گڑھوں کے اندر جا چکا تھا۔
تو اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر رحم کرتے ہوئے رحمت للعالمین پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو مبعوث کر دیا انسانوں پر رحم کرتے ہوئے. آپ کو رحمت للعالمین اللہ نے بنایا، تو آپ نے آ کر انسانیت کو انسانیت کا سبق دیا ہے. آج ہمارا معاشرہ، ہم نے یہ غور و فکر کرنا ہے، آپ نے اور میں نے، کہ مسلمان ہونا تو یہ بڑے شرف کی بات ہے نا. کیا ہم انسان ہیں؟ ہمارے معاشرے کے اندر بسنے والے لوگ کیا انسانیت کا جو دائرہ کار ہے اس کے اندر بھی آتے ہیں یا نہیں آتے؟ سر عام روڈوں کے اوپر عورتوں کو ریپ کرنا اور مال و جان ان کا چھین لینا، کیا کسی معاشرے میں انسانوں کا یہ کردار رہا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. کل ہی میں خبر سن رہا تھا کہ ڈسکا کے اندر 4 نوجوان بیٹوں نے اپنی ماں کو 2 سال تک ایک کمرے کے اندر قید رکھا، بند رکھا، کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں دیا. اسی حالت میں اس کی وفات ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے نام جائیداد تھی اور وہ بیٹوں کو نہیں دے رہی تھی. اب ذرا سوچئے، کیا یہ معاشرہ انسانیت کا معاشرہ ہے؟ مسلمان ہونا بڑی دور کی بات ہے. آج ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ ہم دائرہ انسانیت سے بھی باہر نکل رہے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے کیوں بھیجا تھا؟ اس لیے کہ انسان کو اپنا انسان ہونا یاد آ جائے کہ اللہ نے ہمارے اوپر بڑا رحم کیا ہے. اس مالک نے بڑی ہمیں جو ہے وہ عزت دی ہے کہ ہمیں انسان پیدا کیا ہے. انسانیت کو اس کی بھولی ہوئی ذمہ داریاں یاد کرانے کے لیے اللہ نے قرآن پاک کے 30 پارے نازل کیے ہیں کہ تیرے اوپر کچھ فرائض ہیں، تیرے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں. تجھے اللہ تعالیٰ نے یوں ہی پیدا نہیں کر دیا کیا پیدا ہونے کے بعد تو جیسے چاہے اپنی زندگی گزارتا رہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان اور جنوں کو پیدا اس لیے کیا کہ وہ ہماری عبادت کرے. انسان کی ذمہ داریاں لگائی اور پھر انسان کا انجام جو ہے جس سے انسان آج بے فکر ہو چکا ہے، اس انجام کو یاد کرانے کے لیے نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، کہ ہم نے آپ کو شاہد بنا کر، مبشر بنا کر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. نذیر کا معنی ڈرانے والا. حالانکہ نبی پاک علیہ السلام ڈرانے والے تو نہیں تھے، آپ تو محبت کرنے والے تھے. آپ کے قریب جو ہو جاتا تھا وہ اپنے باپ کو، اپنی ماں کو چھوڑ دیتا تھا، لیکن نبی پاک علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑتا تھا. آپ ڈرانے والے تو نہیں تھے، آپ تو محبتیں دینے والے تھے، لیکن ڈرانے والے تھے. کیا مقصد؟ انسانوں کو ان کے انجام سے ڈرانے والے تھے. جس انجام سے تم دو چار ہونے والے ہو اس کی فکر کرو. تو آج میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داری کا احساس کر لیں، ہمیں اپنا انسان ہونا یاد ہو جائے، مسلمان ہونا یاد ہو جائے، آخری پیغمبر علیہ السلام کی امت میں سے پیدا ہوئے ہیں، یہ شرف ہمیں یاد ہو جائے، یہ شرف ہمیں یاد ہو جائے کہ ہم کس پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم کس نبی کی محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ہم کس امام الانبیاء کے جھنڈے تلے قیامت کے دن کھڑے ہونے والے ہیں، ہم کس ساقی کوثر کے ہاتھ سے جام کوثر کی تمنا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہمیں یاد ہو جائے. تو میرے بھائیوں، زندگی میں 3 چیزیں جو ہے نا ان کو نہ بلانا. 3 مناظر ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا. 3 منزلیں ایسی ہیں جو انسان یاد رکھتا ہے نا، اس کی زندگی اللہ کی توفیق سے، اور جو ان 3 کو بلا دیتا ہے، اللہ کی قسم وہ درندوں سے، جانوروں سے بھی بدتر زندگی بسر کرتا ہے. اور جو ان 3 مناظر کو یاد رکھتا ہے، جس کو یہ 3 منزلیں یاد رہتی ہیں، وہ زندگی کے اندر، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کو کامیابیوں سے ہمکنار کر دیتے ہیں. وہ 3 منظر کون سے ہیں؟ وہ 3
چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز میرے بھائیوں، جو بندہ، بڑی توجہ سے سماعت فرمائیں، جو بندہ اپنی موت کو یاد رکھتا ہے وہ بندہ انسانیت کو یاد رکھتا ہے۔ جس بندے کے دل میں یہ پیدا ہو جائے نا کہ میں نے مرنا ہے، میں نے یہاں سے جانا ہے، جس نے اپنے کندھوں کے اوپر کتنے جنازے اٹھائے ہوں، جس نے اپنے پیاروں کو دفن کیا ہو، جس نے اپنے باپ کی لاش کو اٹھایا ہو، جس نے اپنے باپ کی میت کو غسل دیا ہو، اس کو یہ یاد ہو کہ ایک دن میں نے بھی مرنا ہے۔ جس کو موت یاد ہوتی ہے نا، اس کی زندگی پھر مسلمانوں والی زندگی ہوتی ہے، اس کی زندگی پھر جو ہے وہ انسانیت کے دائرے کے اندر ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے اس دنیا سے جانا ہے، رہنا نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے ابن عمر، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، کن فی الدنیا، دنیا میں اس طرح زندگی گزار جیسے کہ تو اجنبی ہے۔ ایک اجنبی ہو نا، دور سے باہر سے کوئی آیا ہو، باہرلے علاقے سے، کسی اور ضلع سے آیا ہو، تو یہاں پر اس کا جاننے والا کوئی نہ ہو، اس سے محبت کرنے والا کوئی نہ ہو۔ فرمایا زندگی دنیا کے ساتھ تیرا یہی تعلق ہونا چاہیے جیسے تو دنیا سے اجنبی ہے، تیرا دنیا میں کوئی واقف نہیں ہے، تیرا دنیا میں کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے، تیرا دنیا کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، یا پھر اس طرح زندگی بسر کر جیسے ایک مسافر آیا ہے، وہ تھک گیا ہے، وہ چند لمحوں کے لیے ایک درخت کے نیچے جو ہے وہ سانس لیتا ہے، تھوڑا سا آرام کرتا ہے، اس کے بعد پھر اپنے سفر پہ چلا جاتا ہے۔ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل۔ پھر آگے جو آپ نے جملہ ارشاد فرمایا ہے، اگر آپ میری طرف توجہ کر رہے ہیں، جو خطبہ جمعہ میں آتے نہیں ہیں نا، وہ تو بڑے بد نصیب ہیں، لیکن جو آ کر بھی توجہ نہیں نہ کرتے وہ بھی قسمت والے نہیں ہیں۔ خطبہ جمعہ کی ہر بات کو پوری توجہ سے سنا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ دل کے اندر بات کو ڈالے۔ تیسرا جملہ جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے، اگر آپ توجہ سے سماعت فرمائیں، آپ نے فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی ہو، یا دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر ہو۔ پھر آپ نے فرمایا نہ مسافر بھی کچھ نہ کچھ زیادہ راہ تو رکھتا ہے نا، کچھ نہ کچھ اس کے پاس سامان ہوتا ہے سفر کا۔ وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، ابن عمر تو اس طرح کر کہ ہر لمحے یہ سوچا کر کہ میرا یہ لمحہ اس کے بعد والا لمحہ قبر کے اندر جانے والا ہے۔ اپنے آپ کو اہل قبور میں سے سمجھا کرو۔ جو موت کو یاد کر لیتا ہے نا، وہ بڑی برکت والی زندگی پھر بسر کرتا ہے، وہ بڑی عزت والی زندگی بسر کرتا ہے، اس کے دل کے اندر پھر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کس قدر موت کو یاد رکھتے تھے اور کتنی تیاری کیا کرتے تھے۔ ایک سفر میں آپ تشریف لے گئے قضائے حاجت کی، آپ کے پاس اس وقت پانی نہیں تھا، آپ قضائے حاجت سے فارغ ہوئے اور فوراً آپ نے زمین پہ ہاتھ مارے اور تیمم کر لیا۔ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب، الماء قریب منکا، وہ سامنے تو ہمارا قافلہ ہے اور قافلے والوں کے پاس پانی موجود ہے، پھر آپ نے تیمم کیوں کر لیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، مجھے یہ نہیں پتا کہ میں یہاں سے چل کر وہاں تک جا سکوں گا یا نہیں جا سکوں گا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری اللہ کے ساتھ ملاقات اس حالت میں آئے کہ میں طہارت کی حالت میں اللہ سے ملوں، پاکی کی حالت میں اللہ سے ملوں۔ کیا یہ خوف ہمارے دلوں کے اوپر ہے؟ یار ہمارا لائف سٹائل جو ہے، کیا اس سے کوئی تاثر لے سکتا ہے کبھی کہ ان کو مرنے کا بھی خوف ہے؟ جو لائف سٹائل ہمارا ہے، جو زندگی ہم بسر کر رہے ہیں، دن اور رات دیکھیں، صبح اور شام چیک کریں، 24 گھنٹوں کا اپنا شیڈول اپنے سامنے رکھیں، کیا کبھی کوئی تصور کر سکتا ہے کہ ان لوگوں کے دل میں بھی مرنے کا کوئی خوف ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے نہیں پتا،
کہ یہاں سے وہاں چل کر بھی میں جا سکتا ہوں یا نہیں جا سکتا؟ اگر اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے بلا لیا تو میں اللہ سے طہارت کی حالت میں ملنا چاہتا ہوں، پاکی کی حالت میں ملنا چاہتا ہوں۔ جس کو موت کا خوف ہوتا ہے نا، پھر وہ اپنے آپ کو پاک کرتا ہے، وہ گناہوں سے پاک کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو جرائم سے پاک کرتا ہے، پھر وہ دل و دماغ کو معطر کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر کہتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب آپ بتائیے کہ لوگوں میں سے سب سے اچھا کون ہے؟ آپ نے فرمایا احسنہم اخلاق، جو ان میں سے سب سے زیادہ اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہے وہ سب سے اچھا ہے۔ تو اس صحابی نے سوال کیا دوسرا کہ اللہ کے رسول بتائیے دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ آپ نے فرمایا اکثرہم ذکرا للموت و استعدادا للموت، فرمایا سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو سب سے زیادہ موت کو یاد رکھتا ہے، جو سب سے زیادہ موت کی تیاری کرتا ہے۔ جو سب سے زیادہ موت کو یاد رکھتا ہے وہ عقل مند ہے۔ ہماری عقل مند ہونے کے پیمانے کچھ اور ہیں، جو زیادہ بزنس کر لے، جو زیادہ بینک بیلنس بنا لے، جو بڑے عہدے پہ پہنچ جائے، جو زیادہ نمبر لے لے، جس کے پاس بڑی ڈگریاں ہوں، اس کو کہتے ہیں کہ بڑا عقل مند ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کی تیاری میں لگا ہوا ہے وہ زیادہ عقل مند ہے۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے موت کے حوالے سے، کہتے ہیں موت کے حوالے سے 3 طرح کے لوگ دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ پہلا بندہ وہ ہے جو اپنی موت سے غافل ہے، وہ دنیا کے اندر لگا ہوا ہے، وہ دنیا کے اندر لگا ہوا ہے، اس کو موت کی کوئی فکر نہیں ہے، اور جب کبھی اس کو کوئی یاد آ جائے نا میں نے مرنا ہے تو موت سے بڑا گھبراتا ہے، ڈر جاتا ہے موت سے۔ فرمایا کہ یہ غافل آدمی ہے، یہ منافق آدمی ہے۔ دوسرا بندہ فرمایا کہ وہ موت کو یاد رکھتا ہے اور پھر وہ اپنی اصلاح کرنے میں لگا رہتا ہے، گناہ ہو جائے تو توبہ کرتا ہے، فرمایا کہ یہ خیر کے اوپر ہے۔ اور تیسرا بندہ وہ ہے فرماتے ہیں کہ جس کا ہر لمحہ موت کے فکر میں گزرتا ہے، اس کے جسم سے، اس کی زبان سے، اس کے اعضاء سے اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی، ہر وقت وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ کام کرتے ہوئے مجھے موت آ گئی تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ فرمایا اصل عقل مند یہ بندہ ہے، اور اس کو کہتے ہیں موت سے ڈر نہیں آتا بلکہ یہ تو تمنا اور خواہش کر رہا ہوتا ہے کہ کب مجھے موت آئے میں اپنے رب سے جا کے ملاقات کروں، دنیا کی مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل ہو۔ یہ بندہ موت سے نہیں ڈرتا، جو موت سے ڈرتا ہے فرمایا کہ وہ تیاری نہیں کرتا، وہ نفاق کی حالت کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں موت کا فکر عطا فرما دے، موت کا فکر اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ موت کا فکر جو ہے، موت کو یاد رکھنا جو ہے، یہی ہر کامیابی کا سہرا ہے۔ کسی کو کوئی علم نہیں آتا، قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا ہوا، حدیث مبارکہ اس نے نہیں پڑھی ہوئی، اس کے پاس دین کا علم نہیں ہے، وہ صرف اتنا یاد رکھ لے کہ میں نے مرنا ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے اس کی زندگی سیدھی ہو جائے کہ میں نے مرنا ہے۔ جس کو موت یاد ہو جاتی ہے نا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی جو ہے وہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستوں پہ ڈال دیتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ کون لوگ تھے؟ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتیں تھیں، یہ تابعین تھے، یہ تبع تابعین تھے، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، 5500 حدیث کے حافظ، اس امت کے سب سے پہلے شیخ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے کائنات کے امام پیغمبر نے دعا کی تھی کہ یا اللہ قیامت تک آنے والے ہر مومن کے دل میں میرے ابو ہریرہ کی محبت ڈال دے۔ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ماں کے لیے آپ نے دعا کی تھی نا، ایک دن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان روتے روتے نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئے، کہا اللہ کے پیارے حبیب اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ کہا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ کہا جی گھر میں ماں ہے اور آج میں گیا ہوں تو وہ آپ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کر رہی تھی کہ میرا ایمان گوارا نہیں کرتا اور میں برداشت نہیں کر سکتا۔
اللہ کے رسول آپ میری ماں کے لیے دعا کر دیں اللہ اس کو ہدایت دے دیں۔ آپ نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ مہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ یہ وہ زبان ہے، یہ وہ ہاتھ ہے جن کو اللہ خالی نہیں موڑتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے تیزی سے وہاں سے چلنا شروع کر دیا، باغ کھڑا ہوا، میں نے دوڑ لگا دی اپنے گھر کی طرف، جا کے دیکھوں تو صحیح میں پہلے پہنچتا ہوں یا کائنات کے امام کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ گھر گئے، دروازہ کھولا تو کسی کے نہانے کی آواز آ رہی تھی، کہا ابو ہریرہ ٹھہر جاؤ میں غسل کر رہی ہوں۔ غسل کیا، ابو ہریرہ مجھے کلمہ پڑھا دو میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موت کا وقت ہے، آخری وقت ہے، رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا ابو ہریرہ کیوں روتے ہو؟ کیا دنیا چھوڑنے کا غم ہے؟ کہا نہیں، اللہ کی قسم دنیا چھوڑنے کا غم نہیں ہے، بودا سفری و قلتا زادی، سفر بڑا لمبا ہے آگے جو کرنا ہے۔ ابو ہریرہ اس لیے رو رہا ہے کہ سفر بڑا لمبا ہے اور زیادہ راہ کچھ نہیں ہے میرے پاس، تیاری کچھ نہیں کر سکا میں اس سفر کی جو لمبا سفر ہے، اس لیے رو رہا ہوں۔ یہ ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ہر نماز میں جن کا راستہ ہم مانگتے ہیں لیکن کبھی کوشش نہیں کی کہ اس راستے پہ چلنے کی بھی کوشش کریں۔ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عطا تابعی ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں۔ لوگوں نے لکھا ہے کہ صرف صحابیت کا شرف ان کو نہیں مل سکا، ورنہ صحابیت کے جو جوہر تھے وہ سارے کے سارے اللہ نے ان کو عطا کیے تھے، شرف صحابیت نہیں مل سکا۔ اللہ اکبر۔ ان کے شاگرد کہتے ہیں 18 سال میں نے ان کی ملازمت کی، یعنی ملازمت سے مراد ان کے ساتھ رہا، ان سے علم حاصل کرتا رہا۔ کہتے ہیں میں یہ گواہی دے سکتا ہوں کہ 18 سالوں میں فرشتے نے ان کا کوئی گناہ نہیں لکھا ہوگا۔ 18 سالوں میں کہتے ہیں میں گواہی دے سکتا ہوں کہ فرشتے نے ان کا گناہ نہیں لکھا ہوگا۔ وہ تھا رحمت اللہ علیہ، رات کا وقت ہے، سوئے ہوئے تھے، اچانک اٹھ کے بیٹھ گئے اور زاروں کی طرح رونے لگ گئے۔ بیوی جاگی، کہا سرتاج کیا بات ہے، کوئی درد وغیرہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، کیا بات ہے؟ کہنے لگے کوئی درد نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بیماری ہے، رو اس لیے رہوں کہ موت کا پنجہ میرے سر کے اوپر ہے اور سامنے میرے قبر کا گڑھا ہے، اور قبر سے اٹھ کر میں نے اپنے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور پل صراط سے میں نے گزرنا ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ ان مراحل میں میری اللہ مدد کرے گا یا نہیں کرے گا، اس لیے رو رہا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں صراط الذین انعمت علیہم۔ کیا ہماری لائف سٹائل سے بھی یہ کبھی کوئی گمان کرے گا کہ ان کو بھی یار مرنا یاد ہے؟ بھائی موت کو یاد کریں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کثرت سے یاد کیا کرو۔ آپ نے فرمایا قبرستان چلے جایا کرو۔ یار ہم تو دفنانے کے لیے بھی جائیں تو جنازہ پڑھ کے واپس آ جاتے ہیں، قبر پہ بہت کم ہی لوگ ہیں جاتے ہیں، لیکن جو چلے جاتے ہیں ان میں سے بھی مجھے نہیں معلوم کہ کوئی بندہ بغیر کسی مردے کو دفنانے کے قبرستان صرف اس لیے گیا ہو کہ آج میں ٹوٹی قبر پہ بیٹھ کے جا کے دیکھوں کہ آج کہ میں نے بھی اس قبر کے اندر آنا ہے اور میں بھی کوئی عبرت حاصل کر لوں۔ فرمایا فزوروہا فإنہ تذکر الموتى، قبروں کی زیارت کیا کرو، قبرستان جایا کرو، وہ موت کو یاد دلاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسری چیز جو یاد رکھنے والی ہے میرے بھائیوں، وہ قبر ہے۔ جس بندے کو یہ یاد ہو کہ میں نے مٹی کے گڑھے کے اندر جانا ہے،
پھر وہ ظلم نہیں کرتا، ظالم نہیں بنتا۔ موت جو ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر فراخی والا بندہ جو ہے جس کو اللہ نے نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اللہ نے فراخی دی ہے، رزق دیا ہوا ہے، وہ موت کو یاد رکھے گا تو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بدماشی اور عیاشی اور ظلم کی طرف نہیں جائے گا۔ اس کو یاد ہوگا کہ میں نے مرنا ہے، یہ نعمتیں عارضی ہیں، یہ اللہ کی امانت ہیں۔ فرمایا قبر کو یاد کرو، قبر کو بہت یاد کیا کرو، قبر کے اندر جانا ہے۔ جو قبر کو یاد رکھتا ہے اللہ پاک اس کے احوال کی اصلاح فرما دیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهَا مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةٌ۔ او بھائیو، یہ قبروں کے گڑھے جو ہیں نا، یہ بھرے ہوئے ہیں دکھوں اور غموں سے، اور یہ بھرے ہوئے ہیں اندھیروں کے ساتھ۔ ان کے لیے روشنی ساتھ لے کر آنا، یہاں کی تکلیف و آلام جو ہیں ان سے بچنے کے لیے زادے راہ ساتھ لے کر آنا۔ قبر کے اندر جو ہے نہ روشنی ملے گی اور نہ ہی پھر کوئی ساتھی ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑے تابعی ہیں اور صحابہ کے قریب درجہ، صحابیت کا درجہ نہیں ہے، لیکن زہد اور تقوی اور اللہ کا خوف ان کے جو ہم نشین تھے، ان کے ہم اثر تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم اس بات پہ بڑے حیران ہوتے تھے کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو جو اللہ نے مقام عطا کیا ہے نا، وہ ہم کو نہیں دیا اللہ نے۔ حالانکہ ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بھی روزے رکھتے ہیں، ہم بھی علم حاصل کرتے ہیں، لیکن جو عزت اور جو شان اللہ نے عبداللہ بن مبارک کو دی ہے وہ کسی کو نہیں ملی۔ کہتے ہیں ایک دن ہم سفر میں تھے، خیمہ لگا ہوا تھا، رات کا وقت تھا، ہوا کا جھونکا آیا، دیا بجھ گیا۔ ساتھی اٹھا، اس نے دیا جلایا، ابھی چند لمحے گزرے ہیں، دیا بند ہوئے۔ کہتے ہیں جب دیا چلا ہے، دیا جب جلا ہے تو ہم نے دیکھا عبداللہ بن مبارک کی داڑھی جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی چند لمحات میں۔ کہا عبداللہ تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ چند لمحات جو اندھیرے کے تھے، انہوں نے مجھے قبر کا اندھیرا یاد کرا دیا، قبر کا اندھیرا مجھے یاد آ گیا۔ قبر کا اندھیرا بھائی یاد کرو، ایک کمرے کے اندر لائٹ چلی جائے تو کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ تو قبر کے بارے میں سوچیں، اپنے اوپر کبھی طاری کریں نا، علیحدہ بیٹھ کے کمرے میں بیٹھ کر یہ اپنے اوپر طاری کریں کہ مجھے موت آ رہی ہے، میں مر رہا ہوں۔ اتنا بندہ سوچ لے نا، اور اگلا سوال یہ اپنے آپ سے کر لے کہ ابھی مجھے موت آ رہی ہے اور اسی لمحے میں اپنے اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤں تو میری کیا پوزیشن ہوگی وہاں پہ۔ اسی لمحے میں قبر کے گڑھے میں چلا جاؤں تو میری کیا پوزیشن ہوگی قبر کے گڑھے کے اندر۔ فرمایا کہ قبر کو نہ بھولنا، قبر جو ہے اس کو یاد رکھو۔ جو بندہ قبر کو یاد رکھتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت ڈال دیتا ہے۔ پھر وہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلتا ہے جن پہ اللہ کا انعام ہوا ہے۔ تو فرمایا قبر جو ہے اس کو یاد رکھو، قبر کے اندھیروں کو یاد رکھو۔ اللہ اکبر۔ صوفی عبداللہ رحمہ اللہ ماضی قریب کے بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے۔ میں نے ایک دفعہ ارشاد اللہ کشری صاحب جو ہے ان کی زبان سے یہ سنا کہ وہ اکثر بازار کے اندر چلے جاتے تھے، آندے لوکو قبر دے پکھے لے لو، لوکو قبر دے اے سی لے لو، لوکو قبر دے بلب لے لو، انہیں خرید کے رکھ لو، اگے جا کے نہیں جے ملنے۔ قبر کی تیاری کر لو۔ قبر کے اندر اگر اے سی لگانا ہے تو وہاں پہ نہیں ملے گا، ابھی سے اس کو لگا لو۔ قبر کے اندر اگر پنکھا لگانا ہے تو ابھی سے اس کی تیاری کر لو۔ قبر میں روشنی چاہیے تو ابھی سے اس کی تیاری کر لو۔ لوگوں قبر دی خریداری کر لو، اسی تے دنیا دی خریداری کرنے ہیں نا، ہر نویں برانڈ دا کپڑا، نویں برانڈ دی جتی، نویں برانڈ دی گاڑی۔ ساڈی تے زندگی صرف ایتھے آ کے تھمی اور رکی ہوئی۔
فرمایا کہ قبر اور موت کی تیاری جو ہے وہ بھی کرو۔ نبی پاک علیہ السلام ایک جنازے برا بن اعظم کہتے ہیں ایک جنازے پر آپ گئے، دفنایا جا رہا تھا مردے کو، اور آپ اپنے گھٹنے لگا کر اس کی مٹی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، سر آپ کا زمین کی طرف تھا، چہرہ مبارک نیچے کیا ہوا تھا۔ کہتے ہیں ہم نے دیا دیکھا اس طرح کر کے تو نبی پاک علیہ السلام اس قدر رو چکے تھے، اس قدر رو چکے تھے کہ وہ نیچے والی مٹی جو ہے آپ کے آنسوں سے تر ہو چکی تھی، اور آپ نے فرمایا لمثل ھذا عدوا یا اخوانی، اب میرے بھائیوں جو تیاری کرنی ہے تو اس گڑھے کی تیاری کرو، اس گڑھے کی تیاری کرو۔ کس کی تیاری میں لگے ہوئے ہو؟ دنیا پہ لگے ہوئے ہو مٹی گارے کے جو ہیں محلات کھڑے کرنے میں، اور ان محلات میں ایسے ہو جائیں، اے سی لگ جائیں، ان کے اندر ہیٹر لگ جائیں، ان کے اندر ہر طرح کی سہولت مل جائے۔ چلو میں یہ نہیں کہتا کہ سہولتیں نہ لیں، لیکن میرے بھائیوں یہ تو بڑا عارضی اور بڑا تھوڑا سا پیریڈ ہے، یہاں پہ جو زندگی بسر کرنی ہے، جو ہمیشہ کے گھر ہیں وہاں پر بھی تیاری کریں، ان کے لیے بھی پلاننگ کریں، وہاں کے نقشے بھی بنوائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ لوگ تھے، ان کی زندگی کے اندر اللہ کی قسم ان کے پاس بیٹھتے تھے تو ہر وقت یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ لوگ جنت کے اندر چل رہے ہیں، ان کی باتوں سے پتہ چلتا تھا کہ یہ جنت کے اندر چل رہے ہیں۔ دنیا کی فکر نہیں ہوتی تھی، ہر وقت دنیا آخرت کی بات، قبر کی بات، موت کی بات۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی قسم میں نے آج ان کے بارے میں یہ بات پڑھی ہے، بسند پڑھا ہے کہ ان کی محفل میں جب وہ آ کے بیٹھتے تھے نا ان کے دوست، تو چند لمحوں کے بعد وہ اٹھ کے جاتے تھے، ایسے رو رہے ہوتے تھے جیسے کسی میت سے اٹھ کے آ رہے ہیں۔ یہ ان کی محفل ہوتی تھی۔ تیری اور میری محفل شباب اور کباب کی اور جگتیں اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے بھی مرنا ہے، ہمارے لائف سٹائل سے کبھی پتہ چل سکتا ہے کہ ہم نے بھی قبر میں جانا ہے۔ جو ان کی محفل میں بیٹھتا اس طرح رو کے اٹھتا کہ جیسے میت کے پاس سے آ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے، اللہ اکبر کبیرہ، جو ہر وقت اپنے اللہ کی محبت کے اندر رہتے تھے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر رہتے تھے۔ ان کے دلوں میں یہ بات اچھی طرح راسخ ہو چکی تھی کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ لو کانت الدنیا عند اللہ جناح بعوضۃ، اگر اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر، مچھر جانتے ہیں، اور پھر اس کا پر، پھر اس کے برابر بھی ہوتی، یعنی کہ اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے دنیا۔ اگر ہوتی تو اللہ اپنے کسی نافرمان کو ایک گھونٹ بھی پانی نہ دیتا کہ اس کی کوئی قیمت ہوتی، لیکن اللہ کے ہاں تو دنیا کی کوئی قیمت ہے ہی نہیں۔ وہ یہ جان گئے تھے کہ یہ دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اصل زندگی، اصل عیش، اصل موج، اصل انسان کی کامیابی اور اصل رتبے جو ہیں وہ انسان کو مرنے کے بعد ملنے والے ہیں۔ اصل زندگی انسان کی بعد میں شروع ہونے والی ہے، اس اصل کو ہم نے بلا دیا ہے، اور یہ چند روزہ جو ہے اس کو ہم نے پکڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اور تیسری آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی جنت اور جہنم کو یاد رکھیں۔ جو بندہ موت کو یاد رکھتا ہے، جو بندہ قبر کو یاد رکھتا ہے، جو بندہ جنت اور جہنم کو یاد رکھتا ہے نا، اس بندے کی زندگی پھر ایسی نہیں ہو سکتی کہ وہ دکان پہ بیٹھا ہو، وہ مکان کے اندر ہو، وہ دفتر میں ہو، اور اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہو اور وہ وہاں پہ بیٹھا رہے کہ بعد میں دیکھی جائے گی۔ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جنت جیسی چیز نہیں دیکھا کہ جنت کا کوئی طالب ہو اور اس کی ساری رات جو ہے وہ بسترے پہ گزر جائے، جنت کا طالب۔ اور یہاں پر اللہ نہ کرے یہ جھوٹی محبتیں، چھوٹی موٹی یہ دنیا کی گندی محبت کسی کو لگ جائے، اس کو رات کو نیند نہیں آتی۔ تو جس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، جس کے دل میں جنت کی محبت پیدا ہو جائے، اس کو کیسے نیند آ سکتی ہے؟ وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ساری رات سو کے گزار دے۔ اور فرمایا جو جہنم سے بچنے والا بھی میں نے نہیں دیکھا جو ساری رات سو کے گزار دے۔ یار جس کو پتا ہو نا کہ صبح میں نے اے سی کے سامنے پیش ہونا ہے،
پورے آپ دیانتداری سے مجھے اس بات کا جواب دیں کہ اے سی نے مجھے بلایا اور میں نے صبح اس کے سامنے پیش ہونا، اس کو رات کو نیند آتی ہے؟ پتہ نہیں یار کیا بنے گا یار، اے سی نے بلا لیا، ڈی سی نے بلا لیا، مجھے تھانے دار نے بلا لیا، پتہ نہیں کیا بنے گا، اس کو نیند نہیں آتی۔ تو جس نے جہنم سے بچنا اس کو نیند آ سکتی ہے۔ جو بندہ موت کو یاد رکھتا ہے، قبر کو یاد رکھتا ہے، جو بندہ جنت اور جہنم کو یاد رکھتا ہے، پھر اس کے دل میں اللہ کی محبت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ پھر وہ جاگتا اٹھتا بیٹھتا جنت کے تذکرے کرتا ہے، وہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، ہر وقت پھر جہنم سے پناہ مانگتا ہے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا و مقاما۔ پھر وہ کہتا ہے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ مجھ سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے۔ ان عذاب جہنم کان غراما، جہنم کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے۔ وَإِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمَقَامًا، اللہ وہ تو بہت بری جگہ ہے، وہ تو رہنے کے لیے بہت بری جگہ ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے قرآن کی آیت پہ غور کریں، وہ تو رہنے کے لیے بہت بری جگہ ہے۔ یار تو اور میں اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے اس محلے میں مکان نہیں بناتے جہاں پہ ہمیں پتہ چلے کہ یار یہ محلہ ٹھیک نہیں ہے، یار اس محلے میں میں نے نہیں رہنا، یار یہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں، یار یہاں پہ سہولتیں نہیں ہیں۔ اور میں نے ایک بندے سے ترسوں بات ہو رہی تھی ایک پلاٹ کی، تو وہ یہ کہہ کر ریجیکٹ کر رہا تھا کہ وہاں پہ یار سوئی گیس نہیں ہے، میں نے پلاٹ نہیں لینا۔ اور یار دنیا کے اندر تو معمولی سی اگر نقص نظر آ جائے تو اس جگہ پہ پلاٹ نہیں لیتے۔ تو جہنم کے بارے میں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے انا سات مستقرا و مقاما، لوگوں اس سے بری جگہ کوئی نہیں ہے رہنے کے لیے، اس سے بری جگہ کوئی نہیں ہے، اس سے بری جگہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ فرما دے۔ اللہ کے نیک بندے، اللہ سے ڈرنے والے، وہ ہمیشہ اللہ سے مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ جنت عطا فرما دے اور جہنم سے محفوظ فرما دے۔ نبی پاک علیہ السلام کی یہ حدیث مبارکہ ہے، جو بندہ روزانہ 3 بار کہتا ہے نا اللہم انی اسألک الجنۃ، اللہم انی اسألک الجنۃ، اللہم انی اسألک الجنۃ، تو جنت اللہ سے کہتی ہے کہ اللہ یہ تیرا بندہ کتنے محبت اور شوق میں مانگ رہا ہے، تو اس کو جنت عطا فرما دے۔ اور جو جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے اللہ اس کو پناہ دے دے۔ اور آخری بات میں عرض کروں، ٹائم پھر اوپر ہو گیا ہے۔ 3 باتیں میں نے عرض کی ہیں کہ اپنی زندگی کے دھارے اگر درست کرنے ہیں، اگر واقعی اللہ کے ساتھ ملاقات ہونی ہے اور چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے، تو پھر بھائیو موت کو یاد رکھ کے زندگی بسر کریں، قبر کو یاد رکھ کے زندگی بسر کریں، جنت اور جہنم کو یاد رکھ کے جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ بسر کریں۔ قرآن پاک کا اعلان ہے، ایڈورٹائزمنٹ بڑی ہوتی ہے، کمپنیوں کی ہوتی ہے، سکولوں کی ہوتی ہے، بڑے بڑے بینر لگتے ہیں، کامیابیوں کے تصویریں لگ جاتی ہیں، یہاں پر بچیوں کی تصویریں لگی ہوتی ہیں کہ اس نے جی بورڈ میں ٹاپ کیا، اتنے نمبر لیے ہیں، بڑے بڑے سائن بورڈ جو ہیں وہ لگے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑے سائن بورڈ لگانے کی جو ضرورت تھی اور سب سے بڑا پیغام جو لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت تھی، جو گھروں بازاروں دکانوں اور چھتوں پہ چڑھ کے سپیکروں کے اوپر لاؤڈ سپیکر لگا کر چوکوں کے اندر جس کی منادی کی ضرورت تھی، وہ یہ اعلان تھا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ یہ اللہ کا پیغام قرآن کے اندر ہے کہ بہت ساری مخلوق جو ہے وہ تو پیدا ہی جہنم کے لیے کی گئی ہے۔ کتنے جہنم کے لیے؟ فرمایا 1000 میں سے 999 جہنم کے اندر جائیں گے اور 1 جنت کے اندر جائیں گے۔ یار یہ سائن بورڈ لگنے چاہیے تھے کہ لوگوں جہنم سے بچ جاؤ، یہ منادیاں ہونی چاہیے تھی کہ لوگوں جہنم سے بچو، جنت میں جانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرو، اپنے اللہ کو راضی کرو۔ یہ منادی سر عام کرنے والی ہے چوکوں گلیوں اور بازاروں کے اندر۔ اگر کسی کے دل میں بات اترے تو وہ آگے پہنچائے کہ لوگوں بچنا چاہتے ہو تو جہنم سے بچ جاؤ، اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی جنت کو حاصل کر لو، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔
اور جو جہنم سے بچ گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا وہ اصل میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔